حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک گھرانے میں نبی اور ایک گھرانے میں بادشاہ ہوتا تھا، مگر داؤد علیہ السلام نبی اور بادشاہ دونوں ہوئے۔ جب انہیں باقاعدہ خلافت ملی تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنی کتاب زبور اتاری، جس میں نصیحتیں تھیں اور حکمت بھری باتیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی اچھی آواز دی تھی کہ جس وقت آپ سوز کے ساتھ زبور پڑھتے تھے تو جانور اور چڑیاں، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی عبادت گزار اور دل کے نرم تھے، غریبوں اور محتاجوں پر مہربانی کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لباس بدل کر شہر اور بازار میں پھرتے اور آنے جانے والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بازار جا رہے تھے۔ ایک فرشتہ مسافر کی شکل میں آیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے تو فرشتے نے کہا، اگر داؤد میں ایک عیب نہ ہوتا تو بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ عیب کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اگر اس کی خوراک بیت المال سے نہ ہوتی تو وہ بہت ہی بہتر آدمی ہوتا۔ فرشتے کی اس بات سے حضرت داؤد علیہ السلام چونکے اور اللہ رب العزت سے کہا، یا الہی، مجھے کوئی ایسا پیشہ بتا جس سے میری اور میرے بال بچوں کے گزر بسر کا سامان ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا علم دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ عالموں اور دانشوروں سے ملتے، علم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، اور ایک روز مقدمے دیکھتے اور فیصلے کرتے، اور ایک دن عبادت اور خدا سے مناجات کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور ایک دن وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارتے۔ ایک دن ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا بیل چھین لیا ہے، نہیں دے رہا۔ مدعا علیہ نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے گواہ طلب کیے، وہ گواہ پیش نہ کر سکا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر اس کی سچائی اور اس کے رونے سے بڑا اثر ہوا، لیکن گواہی کے بغیر وہ کوئی حکم نہ دے سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب رات میں سوئے تو خواب میں دیکھا کہ مدعی کا دعویٰ سچا ہے اور مدعا علیہ قتل کر دینے کے لائق ہے۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مدعی کو اس کا بیل دے دیا جائے۔ مدعا علیہ نے کہا، آپ بغیر ثبوت اور گواہی کے مال دلا رہے ہیں، آخر یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ اس فیصلے پر شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تیرے حق میں بہتر یہ ہے کہ بیل بھی دے اور اپنا مال بھی دے۔ اس حکم سے لوگوں کی اور بے چینی بڑھی اور مدعا علیہ چیخنے چلانے لگا کہ آپ پیغمبر ہو کر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر حکم دیا کہ اپنا مال اور بال بچے اور مال اسباب سب مدعی کے حوالے کر دے، میں تجھے قتل کروں گا۔ شہر کے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے حیران رہ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو گرفتار کرایا اور شہر میں اعلان کرا دیا کہ کل سب لوگ شہر سے باہر جمع ہوں۔ دوسرے دن حکم کے مطابق شہر کے سارے لوگ باہر جمع ہوئے اور مدعا علیہ کو سولی کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک درخت کی جڑ کھودنے کا حکم دیا، وہاں مدعی کا مرا ہوا باپ دفن تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھری بھی پائی گئی جس پر مقتول کا نام خدا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مدعا علیہ مدعی کے باپ کا غلام تھا، اس نے اپنے آقا کا قتل کیا اور اس کے مال اسباب پر بھی قبضہ کر لیا، اور اب یہ ظالم اپنے آقا کے بیٹے کو جس کا سب مال اس نے ہڑپ لیا ہے ایک بیل بھی دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے خدا کے حکم کے مطابق ہم اسے قصاص میں قتل کرتے ہیں اور یہ سب مال مدعی کو دلواتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں کے دلوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایسی ہیبت چھا گئی کہ وہ تنہائی میں بھی شریعت کے خلاف چلنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کی بادشاہی کو مضبوط کیا اور اسے حکمت عطا کی اور دو ٹوک بات کرنے کی قدرت بخشی۔